تمہاری کچھ پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، کوڑ کا مریض ہوں، لوگ میرے پاس بیٹھنا بھی پسند کیوں ہی ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اصل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور سر کے بال سب ختم ہو کے گنجا ہو گیا۔ اس کی گائے کے اندر ایک بیماری، ایک وائرس ایسا پھیلا، تمام گائے مر گئی۔ تمہاری کچھ پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت بڑی پریشانی ہے، آنکھوں سے اندھا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان تو جب دنیا کے اندر آیا تھا، تیرے پاس نہ کپڑے تھے، تیرے پاس نہ ہی تیری بیوی تھی، نہ ہی بچے تھے، نہ ہی تیرا شوہر تھا۔ تو اس دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا تھا۔ انسان تیری کیا حیثیت تھی؟ تو تے ایک گندے پانی سے بنایا، اللہ نے تجھے ایک گندے پانی سے پیدا کیا، من نطفۃ اذا تمنیٰ، اس چیز سے پیدا کیا کہ جس کا ذکر کرنا، جو چیز ذکر کرنے کی بھی قابل نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان اپنی حیثیت کو ذرا دیکھ، تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، یاد رکھ لینا، جو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو آزمائش کے اندر ڈال دیتے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ایک ان میں سے کوڑ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ اب ایک شخص پہلے والے شخص کے پاس آیا، یعنی ایک آدمی پہلے شخص کے پاس آیا جو کوڑ کا مریض تھا، اس سے پوچھا بھائی تمہاری کچھ پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، کوڑ کا مریض ہوں، لوگ میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے اور میرا کاروبار بھی نہیں چلتا ہے۔ اب اس بندے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے، اس کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی اور اس کی بیماری یعنی کوڑ کی بیماری کو بھی دور کر دیا۔ اس ایک اونٹنی سے اتنی نسلیں چلی کہ ہزاروں اونٹ اور اونٹنیوں کی ریوڑ کا مالک بن گیا، خوب مالدار ہو گیا۔ اب یہ شخص دوسرے کے پاس پہنچا جو کہ گنجا تھا، اس سے پوچھا تمہاری کچھ پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں جب رستے میں چلتا ہوں لوگ میری ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں اور میرا تو کام بھی نہیں ہے کچھ۔ اس بندے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اس آدمی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے اور اس کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک گائے عطا فرمائی اور اس کے سر پر بال بھی اگا دیے، اس کے سر پر بال بھی اگائے۔ اس گائے کی اتنی نسلیں چلی کہ وہ ہزاروں گایوں کا مالک بن گیا، خوب مالدار ہو گیا۔ اب یہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا، اس کے پاس پہنچا، تمہاری کچھ پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت بڑی پریشانی ہے، آنکھوں سے اندھا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں۔ اس بندے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے اور اس کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا اور اس کی بینائی واپس لوٹا دی، اور اس کو اللہ رب العزت نے ایک بکری عطا فرمائی جس سے اس بکریوں کی اتنی نسلیں چلی کہ وہ ہزاروں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی پہلے شخص کے پاس گیا اور کہا میں اللہ کے نام پر تم سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، جس اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اب جب اس بات کو
اس پہلے والے شخص نے سنا تو وہ کہنے لگا کہ کیا بات بولی ہے؟ آ جاتے ہیں ذلت قسم کے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، سن میں مالدار، میرا باپ مالدار، میرا دادا مالدار تھا، یہ کیا بات کہہ رہا تو؟ ہم نے خود اپنی محنت سے کمائے ہیں، اور اگر اس طرح کی بات کی تو تیرے 2 تھپڑ لگاؤں گا۔ اس طرح کی جب اس نے بات کی تو اس آدمی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ جیسے تھے تو ایسا ہی ان کو کرتے۔ چنانچہ اس کو کوڑ کی بیماری پھر لاحق ہو گئی، اس کی اونٹنیوں کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی، اس بیماری وہ وائرس ایسا پھیل گیا جس سے تمام اونٹنیاں مر گئی اور وہ اپنی اسی حالت پر آ گیا۔ دوسرے شخص کے پاس پہنچا جو کہ گنجا تھا، اس سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، جس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مفت کے کھانے آئے ہو؟ ہماری یہ محنت کا یہ نتیجہ ہے، ہم نے محنت کر کے کھایا ہے، ہم نے محنت کر کے یہ کمایا ہے۔ جب اس بندے نے اس بات کو کہا تو اس آدمی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ جیسا پہلے تھے تو ایسا ہی ان کو کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال سب ختم ہو کے گنجا ہو گیا، اس کی گائے کے اندر ایک بیماری، ایک وائرس ایسا پھیلا، تمام گائے مر گئی۔ اب یہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور کہا میں اللہ کے نام پر کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، جس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب اس تیسرے آدمی نے اس بات کو سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رونے لگتا کہ ہاں واقعی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں تو آنکھوں سے اندھا تھا، لوگوں کو تو رات میں اندھیرا رہتا ہے، مجھے تو دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا، دن میں بھی اندھیرا نظر آتا تھا، میں تو آنکھوں سے اندھا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، بھیک مانگا کرتا تھا، یقیناً یہ مجھے اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ نے ہی مجھے سب کچھ دیا ہے اور میری پریشانی کو دور کی۔ آپ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جائیں، وہاں بکریاں ہیں، آپ جتنی بکریاں لینا چاہیں لے لیں۔ یہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور مجھے 3 آدمیوں کے پاس بھیجا ہے ان کی آزمائش کے لیے، وہ 2 شخص اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے، تم اپنی آزمائش میں اپنے ایگزام میں پاس ہوئے، اللہ رب العزت تمہارے اس ریوڑ کے اندر تمہارے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ شخص بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مالدار شخص ہوا۔ اس لیے انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، انسان کو کبھی بھی بڑا نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچھی ٹھاٹ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے یوں ہی ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 وجہ، یا تو وہ اپنی اوقات کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، یا انہوں نے کوئی بڑا بول بولا ہے۔ اس لیے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، نہ ہی تکبر کرنا چاہیے، یہ سب کچھ دین اللہ کی ہے، ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔